جی دوستو، موضوع ہمارا وہی ہے ornament، جو شروع ہوا تھا ایک ویڈیو میں جس میں سلاوٹ برادری، جو کہ پاکستان میں ornament اور قدیم عمارتوں کی تعمیر اور ان کی آرائش و زبائش کے حوالے سے، صرف وہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی برادریاں تھیں جو یہ کام کرتی تھیں، جو چاہے چوکھنڈی کا قبرستان اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کی قبروں کی آرائش و زبائش کی ہے، اور چاہے ہم آج ان کی قبروں کو دیکھ رہے ہیں، سلاوٹ برادری کی، جن کے قبروں پہ کتبوں پر انہی کی بنائی ہوئی عمارتوں کے مکیٹ لگے ہوئے ہیں، جو کہ اصل میں پہلے ایک نمونے کے طور پہ بنائے جاتے تھے، چھوٹے والیوم میں، آ، چھوٹے سائز کے، اور یا پھر ان کی قبروں پر لگانے کے لیے خاص طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ بنائے گئے ہوں۔ تو وہ اور ایسی بے شمار جو 10 12 15 برادریاں تھیں اس کام سے ریلیٹڈ، وہ سب کہاں گئیں، ناپید کیسے ہو گئیں؟ اب دیکھیے یہاں شاید میں کچھ ایسے سچ بولوں جو دوستوں کو شاید نہ اچھے لگے، کہ یہ جو ہنرمند لوگ ہوتے ہیں، جن کو عام طور پہ کرافٹ مین کہا جاتا ہے، آرٹیزن کہہ دیا جاتا ہے، ان میں ایک خرابی یا ایک مسئلہ تو درپیش ہوتا ہے ان کو، کہ یہ چرواہے نہیں بنتے، یہ بھیڑ بکریاں بن کے زیادہ تر کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہ جتنی بھی برادریاں تھیں، ان میں یہ بہت رجحان کم تھا کہ یہ باقاعدہ اداروں سے تعلیم حاصل کرتے یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے اور ornament کو اسٹڈی کرتے۔ یہ ہمیشہ جو آرکیٹیکٹس ہوتے تھے وہ ان کو ڈرائیو کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے، ڈرائنگز دیتے تھے، اور ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر جو یہ کام کرتے تھے وہ پھر آرکیٹیکٹ خود نہیں کر سکتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ ہاتھ سے بیٹھ کے نیچے زمین پہ جو پتھر کو نہیں تراش پاتے تھے، یا پھر یہ ان کی اپنی ایک چودراہٹ ہوتی تھی، اور ان کا ایک اپنا ایک فخر اور غرور ان میں ہوتا تھا کہ یہاں پہ کسی آرکیٹیکٹ کی ایسی تھی، بڑے یہ خودداری سے ان کے مزاج بڑے اکھڑ اور سخت ہوتے تھے، یہ کوئی ایسے نہیں کہ یہ بڑے کوئی عاجزی یا انکساری سے کام کرنے والے ہوتے تھے، ان کے بڑے مزاج ہوتے تھے۔ آرکیٹیکٹ بھی ان سے احترام سے ہی بات کرتے تھے، لیکن ایک کنسپچول اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو آرکیٹیکٹ ہی ہوتے تھے جو ان کو ڈرائیو کرتے تھے۔ اچھا، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ جرمنی سے جو باہاؤس اسکول، جو ایک سمپلیفائڈ لائن اور سادہ اشکال، اور پھر وہ دنیا بھر میں آہستہ آہستہ وہ تعمیراتی انداز اپنایا جانے لگا، تو اس کے ساتھ یہاں پر بھی پہنچے، وہ آرٹ میں بھی تھے اور تعمیرات میں بھی تھے اور ہماری اشیاء ضروریات میں بھی تھے، کہ جیسے کہ کلاسک سے لے کے ماڈرن کے درمیان ایک آرٹ نووا موومنٹ تھی ایسی، جس نے تھوڑا سمپلیفائڈ اور تھوڑا کمپلیکس ملا کے کام کیا تھا، جو کہ پبلک عمارتیں زیادہ بنی تھی، عوامی عمارتیں جیسے سینما ہاؤسز اور ریلوے اسٹیشن اور لائبریریز، اور لیکن تفریحی مقامات میں اس کو بڑی پذیرائی ملی تھی کہ وہ ان کی ornament بڑی ایک سادگی اور پیچیدگی اور پرکاری کا ایک بڑا ہی عجیب امتزاج اپنے اندر وہ رکھتی تھی، جس کے اوپر الگ سے بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے فوراً بعد آپ نے اگر غور کیا ہو تو ایون کراچی میں بھی آپ کو سادہ اشکال دائروں میں بنے ہوئے برآمدے، اور ان میں بالکل سادہ سے پلر ہوتے تھے، اور پھر عمارتوں کی کچھ باکس ٹائپ کے، جیسے 3 4 ڈبوں کو آپس میں ملایا جائے اور کہیں اس میں راؤنڈڈ اشکال شامل کر دی جائیں، لیکن ہوتی بہت سادہ تھی، بہت زیادہ سے زیادہ اوپر لائننگ بنا دی جاتی تھی، مرکزی ایک جہاں سے ہوتا تھا وہاں ایک دائرہ سا بنا کے فلاں منزل لکھ دیا جاتا تھا، تو سادگی کا ایک ایلیمنٹ شروع ہوتا گیا، جس سے یہ جو ٹرو مٹیریلز میں کام کرنے والی برادریاں تھیں، یہ آہستہ آہستہ ان کا بزنس، ان کا جو ہے روزگار کا جو سورسز تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ ووڈ ورک کرنے والوں کا بھی یہی تھا، میٹل میں کام کرنے والے تو بالکل ہی غائب ہوتے چلے گئے، ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ٹرانسجینڈرز کا آپ قبرستان نہیں تلاش کر سکتے، اسی طرح سے آپ وہ جو سینڈ کاسٹنگ میں جو اس وقت جو کام کرتے تھے وکٹورین ایرا میں، آپ ان کو کہیں نہیں تلاش کر سکتے کہ وہ کہاں گئے، ان کا تو کہیں قبرستان بھی نہیں آپ کو ملے گا۔
تو اس میں کہیں ایک وجہ ہمارے یہاں کے جو بڑے ادارے تھے جنہوں نے باقاعدہ ہنرمندی کو تھوڑا سا نگلیکٹ کیا، انہوں نے اور آرٹ اور ہنرمندی کے درمیان ایک فصیل کھڑی کر دی، دیوار کھڑی کر دی ایک۔ یہ دیکھا جائے تو انہوں نے یہاں کے مقامی حالات اور واقعات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو بہت ظلم کیا۔ ایک ایسا خطہ جہاں نہ ابھی تعلیم عام ہو رہی تھی، نہ نئے روزگار کے ذرائع پیدا ہونے کے امکانات تھے، نہ کوئی، اور وہاں پر اس طرح کی تخصیص جو ہے کہ ان کی بالکل ہی آہستہ آہستہ جو ہے وہ قدردانی بالکل ہی ختم ہو گئی۔ یہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے خطے میں قدیم عمارتیں بنانے کا رواج قائم رہنا چاہیے تھا، تاکہ وہ طبقہ جو بہت تیزی سے دولت اصل میں دو حصوں میں بٹ رہی تھی، ایک طبقہ بہت شدید دولت مند جہاں ہوتا چلا گیا، آپ یہ تو خیر جانتے ہی سب دوست کہ آرٹ میں دولت کا کتنا بڑا، آرٹسٹ ہمیشہ دولت سے انکار کرتا نظر آتا ہے، لیکن آرٹ میں دولت کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ جو دولت مند طبقہ تھا اس سے ایک ہنرمند طبقے کو زندہ رکھنے کا کام لیا جا سکتا تھا کہ یہاں پر ٹھیک ہے ویسٹ جتنا چاہے مرضی ماڈرن ہو جاتا، سمپلیفائڈ ہو جاتا، لیکن ہمارے یہاں آرنامنٹ کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہنر کی یہ ہنرمند جو آرٹیزن جو کرافٹ مین تھے، ان کی پذیرائی ختم نہیں ہونی چاہیے تھی ہمارے یہاں کے حالات و واقعات کے مطابق اگر دیکھا جائے۔ لیکن بس وہ جو باہر سے پڑھ کر آ رہے تھے، جو آرکیٹیکٹ تھے یا آرٹسٹ تھے، وہ سچ کہوں تو وہ پوری طرح سے یہاں کے حالات و واقعات اور خود آرٹ سے بھی بہت اچھی طرح واقف نہیں تھے، وہ اچھی طرح واقف نہیں تھے۔ ان کو ایک جو پوری ایک آگاہی ہوتی ہے نا کہ آج کس طرح سے دنیا بدلے گی یا کیا آگے معاملات ہوں گے یا کس طرح سے، وہ تھوڑا سا اس میں ان کی کوتاہی نظر آتی ہے، خاص طور پہ جب ہم یہاں ہنرمند دیکھیے، یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ تمہارا بچہ کمزور کیوں ہے۔ وہ ایک مزاحیہ خاکہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ دو وجوہات پیش کی جاتی، سنجیدگی سے کہا جاتا ہے کہ اس میں آیوڈین کی کمی ہے، اور دوسری کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے۔ وہ ماڈرن موومنٹس ہماری یہاں پر ساری قابل قبول نہیں تھیں، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ خیر چلیے، تو یہ ہنرمند یہاں سے بیچارے ختم ہوتے ہوتے بس آج قبرستانوں کا حصہ ہیں۔ ان کا اگر فن دیکھنا ہے تو چوکنڈی میں دیکھ لیجئے، ان کو دیکھنا ہے تو ان کے قبرستانوں میں دیکھ لیجئے۔ لیکن جو تھوڑا سا سروائیو کیا جس طبقے نے اس میں سے، وہ ہمارا شعبہ تھا، جو کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ وہ ٹرو مٹیریل سے ایک فالس مٹیریل کی طرف جاتا تھا۔ آپ کو بلکہ یہ ذہن میں ہوگا کہ ایک دور میں ہمارے یہاں پہ سیلنگ بہت، تو اس کو فالس سیلنگ کہا جاتا تھا، یعنی جھوٹی سیلنگ، جھوٹی چھت، کہ ایک تو اصل چھت ہے، اس کے نیچے ایک جھوٹی چھت بنائی جاتی تھی۔ اچھا، اب وہ بنائی دو وجوہات سے جاتی تھی۔ ایک تو یہاں پر پھر جب ایئر کنڈیشن کا استعمال زیادہ ہوتا چلا گیا تو اصل عمارت کا جو ہائٹ تھی وہ ایک سٹینڈرڈ بنانی پڑتی تھی، لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ اوپر ہم کتنا بھی ہاتھ اوپر اگر کر لیں 8 فٹ سے اوپر نہیں کر سکتے تھے، تو اوپر کا 2.5-3 فٹ کا ایریا جو ہے، 2.5-3 فٹ کا ایریا جو ہے وہ خالی ہی ہوتا تھا۔ تو وہاں سے اوپر سے ایک چھت نیچے لائی جاتی تھی جس میں سادہ سے لے کے بہترین آرائشی ڈیزائن بنائے جاتے تھے، اور یہ وکٹورین دور سے بنائے جاتے تھے۔ آپ پرانی عمارتوں میں جب اندر جاتے ہیں، سینما ہاؤسز میں جب جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں وہ چھتیں، وہ سب فالس سیلنگ کہلاتی ہیں، یعنی جھوٹی چھت ہوتی ہے پلاسٹر پیرس کی۔ اس میں ایک بنایا تو پہلے ٹرو مٹیریل کلے سے یا کسی بھی چیز سے بنا کے، پھر اس کے مولڈز بنتے تھے، پھر اس کی ماس پروڈکشن ہوتی تھی، اور پھر وہ پلاسٹر آف پیرس میں ماس پروڈکشن ہوتی تھی۔ اور پلاسٹر کی 2-3 گریڈز ہیں، یعنی پاکستان میں جو عام جپسم پلاسٹر، جو پلاسٹر آف پیرس کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بہت اس میں یوز ہوتا تھا۔
تو یہ طبقہ تھا جو سٹون والوں سے لے کے جو ووڈ کارونگ کی جو ornaments تھی، ornaments والوں کا تھوڑا سا چلا گیا، وہ فرنیچر میں آ گئے، فرنیچر بہت زیادہ پھر یہاں پہ جو ہے وہ چاہے گھر کتنا بھی سادہ ہوتا تھا، فرنیچر جو ہے وہ اندر جو ہے وہ جناب سعودی بادشاہ جیسا ہی رکھا جاتا تھا. تو بہرحال انہوں نے سروائیو کیا، اور ہمارا شعبہ جو تھا یہ فال سیلنگ کا، اس نے سروائیو کیا کہ اس میں پروڈکشن تھی، مولڈ تھے. اچھا ایک دور تو تھا ایسا ہمارے اس میں، جب جناب یہ جو فال سیلنگ کا کام کرتے تھے، ان کو پہلے بنائے تو ان میں ایک ہنرمند طبقہ ایسا ہوتا تھا جو پہلے خود ڈیزائن بناتا تھا، ڈیزائن کرتا تھا، بناتا تھا. اچھا ان کو بھی آرکیٹیکٹ ہی ڈرائیو کرتے تھے. یہ وہاں جا کے تھوڑا سا یہ بھی ڈیمیج ہوا کہ جب آرکیٹیکٹ نے ان کی پذیرے، لیکن ان کے پاس چونکہ ایک ماس پروڈکشن سیکشن تھا جس میں کاسٹ فیکٹ نہیں کرتی تھی، کاسٹ کم ہو جاتی تھی، اس لیے یہ ان کا ایک سروائیول تھا. تو جناب ان کے بھی بڑے پھر نخرے ہوتے تھے کہ ان کو ایک الگ کمرہ ملتا تھا جس میں یہ مولڈ بناتے تھے، اور کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا کہ مولڈ کیسے بناتے. تو لیکن پھر ان کا یہی سیکرٹ ان کا زہر قاتل بن گیا کہ پھر جو ان کے شاگرد سمجھ لیجیے یا کاریگر جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کی جو نئی کھیپ آئی سن 60 سے لے کے بعد تک، پھر 70 سے آگے 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 شروع ہوتے گئے، جو 80 تک چلا، یہ 30 40 35 سال میں ان کے پاس اسکل سرے سے ہی نہیں تھا. وہ انتہائی نالائق اور کاہل طبقہ تھا جو صرف بنی بنائی چیز اٹھاتا تھا اور اس کا مولڈ بناتا تھا، پروڈکشن شروع کر دیتا تھا. اور پھر یہ طبقہ بھی ختم ہو گیا. تو اس میں بس پھر وہی چند لوگ بچے سروائیو کیا جن کے پاس ایک خاص درجے کی کوالٹیٹیو ہنر تھا، جو آرنامنٹ کو خود بھی آرکیٹیکٹ سے بھی مشورہ. آج جہاں پر بھی آپ آرکیٹیکٹ کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے، لیکن آپ یقین جانیے کہ آج یہاں پر بھی ہم کئی دفعہ آرکیٹیکٹ کو مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں اس کو یوں کر لیا جائے، یا کہیں نہ کہیں ہم تھوڑی سی کسی ایسی ٹیکنیکل نقص کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جن کو آرکیٹیکٹس کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ، اور وہ رسپیکٹ دیتے ہیں اس میں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں چونکہ آپ پتہ ہی آپ کو کہ کلاسز ہم بٹے ہوئے ہیں، تعلیم یافتہ کلاس، غیر تعلیم یافتہ کلاس، بڑے ادارے سے پڑھی لکھی کلاس، چھوٹے ادارے سے یا غیر کسی ادارے سے پڑھی، یا انگریزی بولنے والی کلاس یا غیر انگریزی. تو اس طرح کے ہم تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہ سارا ہمارے جن دیہاتوں کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جن شہروں کو، سب دیہاتوں کی کلاسز الگ ہوتی ہیں، شہروں کی کلاسز الگ ہوتی ہیں، لیکن کلاسز سے آؤٹ نہیں ہوتے، ہم کلاسز میں ہی رہتے ہیں ہمیشہ. تو وہاں پر تو یہ تھا کہ آرکیٹیکٹ کے آپ نہیں اس کو نہیں بتا سکتے بس. تو لیکن جو باہر بہت زیادہ اپنے اندر جو اسکل رکھتے تھے، میرے والد صاحب کا تو ایک خاص مزاج تھا، وہ تو کام چھوڑ دیتے تھے، کہتے نہیں جاؤ اسی طرح کرنا ہے. بڑے بڑے ٹیکنیکل مسئلے ایسے ہوتے تھے جن کو وہ سالو کر دیتے تھے، کیونکہ ہاتھ سے کام کرنے والا جو ہے وہ کئی جگہ وہ بہرحال کاغذی کاروائی سے کہیں آگے ہی کچھ چیزیں جان رہا ہوتا ہے، کتابی چیزوں سے آگے کی چیزیں جان رہا ہوتا ہے. تو بہرحال پھر ان چند لوگوں نے سروائیو کیا جن میں پھر ہمارا بھی شمار تھا کہ بس ٹھیک ہے، ہمارے پاس اسکل تھا اور ہم نے آرنامنٹ کو اس کی ٹرو، اس کی تھوڑا سا اس کو جانا، اسٹڈی کیا کہ اس کے ادوار کیا تھے، ان کو کہاں کب کب کس کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا تھا، کس طرح سے. پہلے یہ ایک وجدانی طور پہ بھی ہمارے اندر ہوتا تھا، خاندان میں تھا، ظاہر ہے اتنی مدت سے کام ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو سمجھ کے بھی کیا گیا.